اب وہ ٹی وی پہ اس کے اشتہار چل رہے ہیں اور بال صاف کر کر کے دکھا رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ننگی عورتیں دکھا رہی ہیں کہ بال، یہ ایسے بال نکالتے ہیں۔ پیمرا کا جو ہیڈ تھا اس کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا کہ حضرت ہم جماعت میں یہاں آئے ہیں تو کسی کی وساطت سے ہم آپ سے ملنے آ گئے ہیں، تو آپ کو گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ تو اس پیمرا کا جو ہیڈ تھا، اس وقت کا بڑا صحافی ہے وہ بنا ہوا، بڑا عقلمند بنا ہوا اس وقت، اس نے ہمارا مذاق ٹائپ اڑایا یقین کر کے کہ مولوی کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں، کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں، وہ دنیا کتنی نکل گئی، تسی اوتھے ہی لگے، آپ پتہ چل رہا ہے مشرف کو کہ کیا کر کے آئے ہیں۔ ایک ایسا انسان دنیا سے گزر گیا جس نے اس پاکستان کو بے حیائی کے اس پہ ڈالا تھا، خود کہہ کے اس نے، مجھے یاد اس نے کہا تھا کہ یہ میں تو لڑکیوں کو نکریں پہناؤں گا، جس مولوی کو شرم آتی وہ اپنی آنکھیں بند کرے، لڑکیاں تو پہنے گی نکریں، آئیں گی ٹی وی پہ۔ یہ ایک ایسی بات چلائی تھی کسی نے، پتہ نہیں کس نے چلائی، اللہ اس مولوی کا بھی بھلا کرے، اس نے یہ بات چلائی تھی کہ جی قرآن جو ہے وہ اس کو ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو تو صرف وہی آدمی پڑھے جس کو 12 علوم پہ فوقیت حاصل ہے، جو 12 علوم جانتا ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھے۔ میں نے پچھلی دفعہ کہہ دیا کہ فوج نے بڑا اچھا کردار ادا کیا یار، اللہ فوج کو جزائے خیر، میں نے کہہ دیا، تو وہ میرا جو اگلی بات نیچے کیا کریں، درباری مولوی، درباری ملا فلان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معزز مستورات، قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ ان نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ اللہ نے ہم پہ بڑی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن وہ نعمتوں کا ادراک کون کرے گا؟ نعمتوں کا ادراک وہ کرے گا جو زندگی سمجھ کے گزار رہا ہے، جو کسی بات پہ غور کرنے کا عادی ہے، سوچنے کا عادی ہے، اسے ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اس میں تدبر کرو، قرآن میں تدبر کرو، غور کرو، غور کرنے سے بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن اس وقت انفارچونیٹلی کوئی ہوگا بندہ جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو یہ تدبر کرتے ہیں قرآن میں کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ کیونکہ قرآن تھی اصل، ساری گیم تو قرآن میں تھی، لیکن کیا کریں کہ پوری قوم کو قرآن کا پتہ ہی نہیں قرآن کیا چیز ہے۔ میں تو جس سے پوچھ کے دیکھتا ہوں کہ آپ نے قرآن پڑھا، کہتا ہاں جی بچپن سے پڑھے، اچھی قاری صاحب نے پڑھا، یعنی قرآن کو ختم کر لیا، یعنی میں کہتے ہیں ہاں قرآن ختم کیتا ہے، یعنی قرآن ختم کر لیا تھا ایک دفعہ، بس ختم، اور کیا کرنا ہے، میں ختم کر تو لیا تھا۔ یہ بہت بڑی ہار ہے ہماری، بہت بڑی ہار ہے، بہت بڑی ہار۔ سمجھ لو یہ ایسی ہار ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں ذلیل و رسوا کرا کے رکھا، اس ہار میں۔ یہ ہم ہی نہیں ہیں، یہ ہم ہی نہیں ہیں جو لوگ عربی سمجھتے ہیں، جن کی زبان عربی ہے، جو عربی بولتے ہیں، وہ بھی نہیں سمجھتے، وہ تدبر تو کر نہیں، اس میں پڑھ تو رہی نہیں۔ کل پرسوں کا میرے پہ ایسا ایک طبیعت میں اتنا بوجھ ہے اس بات کا کہ وہ میں نے باب ٹرمپ کو آتے دیکھا ابو دھابی میں، ہوئے کیا سے کیا کر گئے، کیا سے کیا کر گئے، مسلمان بچیاں انہیں کھڑی کر دی بال کھلار کے کہ وہ یوں کر رہی کہ ٹرمپ آ گیا۔ ہوئے میرے مولا، میں خدا کی قسم دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں کیسے حضور کے سامنے پیش ہوں گے، یہ تم نے کیا کیا، یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے، مال کے چکر، عزتوں کے چکر،
کہ ترقی کر گئے جی، ماشاء اللہ یو اے کہاں پہنچ گیا، دیکھو جی دبئی کدھر چلا گیا، وہ ہار ہور گئے ہیں سب کچھ، وہ سب کچھ ہار گئے، آخرت ہار گئے۔ جو آخرت ہار گیا میرے دوستو، یہ سب کچھ ہار گیا۔ دنیا ہے کتنی کی دیر رہنا ہے، کتنی دیر رہنا یہاں، یوں گئی کہ گئی۔ آج ہم ہیں، تھوڑے دنوں بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوئے گا یہاں۔ آج سے پہلے جو تھے وہ کوئی بھی نہیں، پتہ نہیں کیا کر گئے ہم۔ کوئی کہنے والا ہے ہی نہیں کہ دنیا ہم جانے والے ہیں، کوئی آخرت کی تیاری کرو۔ وہ کیا ہو گیا تم، کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کچھ پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ وہ ہوا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دو کو مضبوط پکڑو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ ایک قرآن اور ایک میری زندگی۔ اور آپ خود دیکھ لیں قرآن کہاں ہے، حضور کی زندگی کہاں ہے۔ کیا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمان اپنی بچیوں کو لوگوں کے سامنے سے کھڑا کر دیں، غیر مسلموں کے سامنے؟ اوئے ہوئے، بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا۔ وہ مولانا الیاس صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی۔ ہم بہت کچھ نقصان کر گئے، لیکن ہم سب ذمہ دار ہیں۔ تم ہر مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ ذمہ دار ہے اس بات کا، اس کے ذمہ ہے۔ ایک مسلمان جو فیجی میں رہتا ہے، وہ فیجی میں رہنے والا دنیا کے آخری کونے کا مسلمان جو ہے وہ میری ذمہ داری میں ہے۔ مجھے اس کے لیے دعا کرنی تھی، اگر میں اس زندگی نہ پہنچ سکوں تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی تھی، ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس تک پہنچتا۔ اگر نہیں پہنچ سکا تو دعا تو کر سکتا ہوں، لیکن میں کیا دعا کروں؟ مجھے تو خود کچھ پتہ نہیں کرنا کیا ہے، ہمیں تو خود کچھ پتہ نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ ساری قوم کیا کر رہی ہے؟ ایک جنگ ہوئی، چھوٹی سی ایسے جنگ سی ہوئی ہے، ایک جنگ ہوئی، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے، کسی نے کچھ نہیں کیا، یقین کرو۔ وہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے بابا، اس کی 1.25 ارب کی آبادی ہے، ہم سے وہ 5 گنا بڑا ملک ہے، وہ سب کچھ ہم سے بڑا ہے، سب کچھ ہم سے بڑا ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا، پتہ نہیں کس کی دعا کی برکت سے، کس کی وجہ سے اللہ نے عزت عطا کی۔ ہٹ جاؤ، بس کرو اب۔ وہ کہتے ہیں انہیں کرتا سی یہ برکت نہ ہوئے، انہیں کیتا جی، انہیں کیتا جی، انہیں کیتا جی، ایک دوسرے اس پہ داد لے رہے ہیں ایک دوسرے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر کے گئے ہیں؟ اکیلے اللہ کے نبی نے محنت کی تھی، اکیلے نے، مکہ میں اکیلے، بالکل اکیلے، کوئی ساتھ نہیں، اور اکیلے محنت کر 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 کے 20 سال کی محنت کے بعد مدینہ منورہ سے وہ ساری زندگی اپنی کھپا کے ایک لشکر تیار کر کے 10,000 کا جب مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے حضور کا سر ایسے تھا، اونٹنی کی کوہان پہ سر تھا، اور آپ یہ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ، کہ اکیلے اللہ نے فتح دی ہے۔ حالانکہ ساری محنت خود کی ہے، ہم نے کیا کیا؟ ساری محنت کر کے خود کہہ رہے ہیں اکیلے میرے اللہ نے فتح دی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہمیں سکھا کے گئے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے کہ جیت کے کیا کرنا ہے، ہار کے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے ایک مہربانی کی کہ اللہ ہی نے کیا، اللہ ہی نے میزائل چلوائے، اللہ ہی نے لگوائے، وہی میزائل ان میں بھی لگ سکتے تھے، ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ یہی اللہ ہی نے میزائل نکلوایا، اللہ ہی نے اس میں
اس کو گرایا، جہازوں کو بھی اللہ ہی نہیں گرایا، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں۔ وہ سورہ احزاب جہاں شروع ہوتی ہے نا، سورہ اعراف یا احزاب کیا بول جاؤں، وہ شروع ہوتی جب صحابہ میں اسی طرح ایک غزوہ ہوا تھا، تو اس وقت ابھی اتنی محنت ہوئی نہیں تھی لوگوں کو، شاید پیسوں کا تو شوق ہوتا ہی ہے ہر کسی کو، انسان کے اندر رکھی بھی اللہ نے فطرت رکھی ہے، تبھی تو امتحان ہے، تبھی تو حضور نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو مال غنیمت پہ بات ہو رہی تھی، کوئی کسی نے کہا میرا مال غنیمت اتنا ہونا چاہیے، کسی نے کہا میرا اتنا ہونا چاہیے، میرا، تو اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ نے کہا کسی کا کوئی مال غنیمت نہیں، سب مال غنیمت اللہ کا ہے، اللہ نے سب کچھ کیا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ سب کچھ کا تو اللہ نے کیا ہے، اللہ کرنے والا ہے، کیونکہ ہماری کوئی تربیت نہیں، ہماری کوئی تربیت۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے خدا کی قسم کہ ہمیں پتہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ۔ اب یو اے والے کو پتہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ ایک غیر مسلم کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا، اس کے لیے کیا کر گئے ہو تم لوگ؟ پاکستان میں ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کو پتہ ہے اس بات کا؟ وہ کہہ رہے ہیں، وہ میں کل کسی کا پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ جی یہ جو اشتہار چلتے ہیں، ان پبلسٹی کے اشتہار چلتے ہیں، تو وہ کچھ اشتہار ایسے چلے ہیں کہ پھر لوگوں نے پیمرا والوں کو شکایت کی کہ یہ کیا دکھا رہے ہو، یہ تو بالکل ہی بے حیائی، بالکل۔ تو پھر پیمرا نے اس پہ غور کر کے ان اشتہاروں کو بین کر دیا۔ اب جو بین ہو گئے ہوں گے وہ کیا ہوں گے، جو چل رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ کسی کریم کا اشتہار دیکھ لو، پہلے کبھی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بال صاف کرنے والے جو پاؤڈر ہوتے تھے ان کو چھپا کے لایا جاتا تھا، چھپا کے منگوایا، مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے چھپا کے منگواتے تھیں عورتیں، وہ چھپا کے بال کے وہ آتے تھے پاؤڈر کے، جی بال صاف، انسان کی ضرورت ہے بال صاف۔ اب وہ ٹی وی پہ اس کے اشتہار چل رہے ہیں اور بال صاف کر کر کے دکھا رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ننگی عورتیں دکھا رہی ہیں کہ بال، یہ ایسے بال نکالتے ہیں شہری میں۔ جب یعنی پیمرا کیا کر رہا ہے، پیمرا کس لیے بنایا، ادارہ کس لیے بنا؟ پیمرا اس لیے ہے کہ سکوٹنائز کرے کہ کون سی چیز غلط چل رہی ہے، اس کو نہیں چلانا، پیمرا تو اس لیے ہے۔ تو پیمرا کو لوگ بتاتے ہیں کہ سر جی یہ زیادتی ہے، غلط ہے، کیونکہ پیمرا میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا کروں، کیا بتاؤں میں آپ کو کیا ہے۔ میں ایک دفعہ پیمرا کا جو ہیڈ تھا اس کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا کہ حضرت ہم جماعت میں یہاں آئے ہیں تو کسی کی وساست سے ہم آپ سے ملنے آ گئے ہیں، تو آپ کو گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، ایسا نہ کرو، یہ ساری امت کا معاملہ ہے، تو یہ صرف چند پیسوں کے لیے کہ تھوڑے سے پیسے کما لیں، کچھ لوگ تھوڑے سے پیسے کما لیں، اس کے لیے تم پوری قوم کا بیڑا غرق کر دو، تو اس طرح نہ کرو۔ تو اس پیمرا کا جو ہیڈ تھا، اس وقت کا بڑا صحافی ہے وہ بنا ہوا، بڑا عقل مند بنا ہوا اس وقت، اس نے ہمارا مذاق ٹائپ اڑایا یقین کر کے کہ مولوی کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں، کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں، وہ دنیا کتنی نکل گئی، تسی اوتھے ہی لگے۔ جس طرح مشرف ہے، آج آپ پتہ چل رہا ہے مشرف کو کہ کیا کر کے آئے، ایک ایسا انسان دنیا سے گزر گیا جس نے اس پاکستان کو بے حیائی کے اس پہ ڈالا تھا، خود کہہ کے اس نے، مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا کہ یہ میں تو لڑکیوں کو نکریں پہناؤں گا، جس مولوی کو شرم آتی وہ اپنی آنکھیں بند کرے، لڑکیاں تو پہنے گی نکریں، آئیں گی ٹی وی پہ۔ آج اس سے کو جا کے پوچھے بھائی جان، جو جتنی بے حیائی پھیلی ہے اس ساری کا عذاب مشرف صاحب کو جا رہا ہے، یاد رکھنا۔ جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، اگر جو خیر پھیلے گی قیامت تک تو تمہاری قبر میں اس کی جزا ملتی رہے گی، اور جو خرابی کر کے جاؤ گے دنیا میں، وہ خرابی جہاں تک پھیلے گی اس کا عذاب بھی تمہاری قبر میں آئے گا، یاد رکھنا۔ مجھے پچھلی بات یاد آ گئی ہے کہ میں نے مجھے اس کا جملہ یاد آ گیا، اس نے کہا آنکھیں بند کرو تم لوگ، میں کروں گا یہ۔ اور آج سارے ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور ہے کسی کو سمجھ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے، اللہ آہستہ آہستہ نا جب آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی
جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، اور جب عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی، یعنی برائی کو برائی کہنا چھوڑ دے گی، اچھائی کو اچھائی کہنا چھوڑ دے گی کہ مینو کی لگے، میرا کی تعلق ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن کی برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اب تو بات کرتے ڈر لگتا ہے کہ کیا کہیں، وہ کہتے اتنے تنگ نظر مولوی تھے۔ یعنی یہاں پہنچ گئے ہم کہ اب غلط، اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جو برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اگر اسے بند کر سکتا ہے تو ہاتھ سے اس کو بند کر دے، بند کر دو اس کو، اگر نہیں کر سکتا تو زبان سے ہی اس کو برا کہہ دے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا دل میں اس کو برا جانے، یہ بھی ایمان کا آخری درجہ ہے، دل میں برا۔ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں خدا کی قسم دل سے برا سمجھنا بھی چھوٹ گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں محکموں کے محکمے بھرے پڑے ہیں جو رشوت لے بغیر کام کرتے ہی نہیں، اور پھر یعنی افسوس کی بات کیا ہے کہ رشوت ایک گناہ ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ رشوت نہیں ہے، یہ تو ہمارا حق ہے۔ یہ ہمارا حق ہے۔ ایک منسٹر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروا رہا ہوں اس سے، وہ منسٹر بنا ہوا ہے، وہ کام کروا رہا ہے، کسی کا کام کروا رہا ہے، اس میں سے کمیشن لے رہا ہے، کہتے ہیں یہ تو پاک روزی ہے، یہ تو پاک روزی ہے، اس کو پاک روزی، یعنی رشوت لینے والا اس کو رشوت سمجھنا چھوڑ گیا ہے، اس کو وہ اپنا حق سمجھ رہا ہے۔ بے حیائی کرنے والا اس کو ماڈرنزم کہہ رہا ہے کہ ماڈرنزم ہے۔ جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو تم لوگ کیا سمجھتے ہو کیا ہوگا؟ یہ کون سمجھے گا؟ یہ جو قرآن میں جب قرآن کو کھول کے تدبر کرو گے نا، اس میں پڑھو گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جو غلطی خامی سے پاک ہے، لیکن جو نافرمانی کے کاموں سے بچے گا اس کو سمجھ آئے گی یہ کیا کہہ رہی ہے۔ فاسق اور فاجر کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، یاد رکھنا۔ یہ ایک ایسی بات چلائی تھی کسی نے، پتہ نہیں کس نے چلائی، اللہ اس مولوی کا بھی بھلا کرے، اس نے یہ بات چلائی تھی کہ جی قرآن جو ہے وہ اس کو ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو تو صرف وہی آدمی پڑھے جس کو 12 علوم پہ فوقیت حاصل ہے، جو 12 علوم جانتا ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھے۔ ہمارے دیندار لوگ بھی کیا کیا کر گئے ہیں۔ اب مجھے ایک بات سمجھاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کو علمی بات بتا رہا ہوں، یہ علمی بات ہے، علم والے جانتے ہیں اس کو، میں علم والوں سے سن کے آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود تو علم والا اتنا ہوں نہیں، میں بتا رہا ہوں۔ جتنی قرآن کی تفسیریں ہیں نا ندیم صاحب، جتنی تفسیریں ہیں سب لوگوں نے لکھی ہیں بعد میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفسیر نہیں ہے۔ حضور نے کیوں نہیں لکھی تفسیر؟ کیا حضور تفسیر نہیں کر سکتے تھے؟ کیا کہہ رہا تھا؟ حضور سے زیادہ قرآن کو کون جانتا تھا؟ لیکن حضور سے تفسیر نہیں ہے، تفسیر بعد والے لوگوں نے لکھی ہیں، حضور سے کیوں نہیں؟ یہ کبھی، لیکن یہ تو میں نے کہا نا کہ جو غور کرے گا وہ سمجھ آئے گی نا کہ یہ کیا چکر ہے۔ خود حضور اگر تفسیر لکھ دیتے، خود تفسیر کر دیتے تو پھر کسی اور کو قرآن پہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ حضور کی بات تو آخری بات تھی، پھر کون تدبر کرتا؟ اس لیے حضور سے تفسیر اللہ نے نہیں کرائی، بعد والوں کو کہا کہ تم تدبر کرو قرآن میں۔ اگر حضور کی تفسیر ہوتی پھر کوئی تدبر کرتا وہ غلط تھا کہ تم کون ہو تدبر کرنے والے، حضور نے جو فرما دیا۔ لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری کتاب پہ غور کریں اس پہ، کیونکہ دیکھو آج سے 800 سال پہلے جو ٹیکنالوجی تھی وہ آج ہے، اس وقت جو قرآن میں جو بات 800 سال پہلے والوں کو سمجھ آ رہی تھی
وہ اور تھی، آج والوں کو اور سمجھ آ رہی ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ اب یہ 800 سال پہلے کیا سمجھ آئے گی اس بات کو، کیا سمجھ آتی ہوگی اس بات کی، کیا خیال ہے؟ اس وقت تو کسی کو پتہ نہیں کون سی ہوائیں ہیں جو ادھر لے کے جاتی ہیں پیغام، کون سی ہوائیں۔ یہ تو آج والا جب وہ ٹیلی فون پہ جو واٹس ایپ کال ملاتا ہے تو امریکہ میں ایک سیکنڈ میں جب کنیکٹ ہو کے بات ہوتی ہے، اب اس کو سمجھ آ رہی ہے قرآن نے کیا کہا تھا۔ آج سے 10,000 سال بعد جو آئے گی انسانیت آئے گی، اس وقت جو ٹیکنالوجی ہوگی قرآن اس کو اس حساب سے خطاب کرے گا۔ قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کتاب ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ جو تدبر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں۔ غور کرنے والوں کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کون ہے، دنیا میں کیا کرنا ہے، ہم کدھر آئے ہیں، کیا بات کرنے کی ہے، کیا نہیں کرنے کی ہے، کیسے رہنا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ اس کو سمجھ آئے گی، اس میں غور کرے گا۔ ورنہ یہ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اس وقت کے ہیروز کون ہیں بتاؤ؟ قوم کے ہیرو کون ہیں؟ اداکار، سنگر، کرکٹر، یہ قوم کے ہیرو ہیں جن کو فالو کرنا ہے، ان کو فالو کرو۔ بتاؤ، جس قوم کے ہیرو سنگر بن جائیں، اداکار بن جائیں، یہ قوم بھی دنیا میں ترقی کر سکتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم مسلمان ہیں میرے دوستو، ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ غیر مسلم کر سکتے ہیں، غیر مسلم کو اللہ گانے والوں پہ ترقی دے دے گا، ہمیں نہیں دے گا۔ یاد رکھو، ہمیں نہیں ملے گی۔ ہمیں اس وقت تک ترقی نہیں ملے گی دنیا میں، اس وقت تک عزت نہیں ملے گی جب تک قرآن پہ نہیں لوٹ آؤ گے واپس، جب تک حدیث پہ نہیں آ جاؤ گے۔ جہالت اس وقت پوری غالب ہے، اتنی جہالت کہ جو یہاں بیٹھ کے حق بات بھی نہیں، صحیح بات بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے پچھلی دفعہ کہہ دیا کہ فوج نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے یار، اللہ فوج کو جزائے خیر، میں نے کہہ دیا۔ تو وہ میرا جو اگلی بات نیچے کیا کہہ رہے ہیں، درباری مولوی، درباری ملا فلانے، کمال ہو۔ میں فوج سے تنخواہ لیتا ہوں، ہماری فوج ہے، ہماری فوج ہے۔ تو اس کی تعریف کر دی کہ اچھا انہوں نے کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا، ایک کمنٹ والے نے لکھا درباری ملا، جہالت کی چوٹیاں کراس کر گئی۔ یعنی ایسا یا تو ہو نا کہ میں فوج میرے گھر آ کے کچھ پیسے دیتی ہے مجھے، کہ جنرل عاصم منیر صاحب مجھے پے رول پہ رکھا ہے انہوں نے۔ بابا میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں، انہوں نے جس نے اچھا کام کیا ادھر، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں درباری ملا، درباری ملا۔ پورے پاکستان میں اللہ کے فضل سے میں ساری میں پرائم منسٹروں کے دوست بھی رہا ہوں، کوئی اللہ کے فضل سے خدا کی قسم کھا کے یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ہم سے 1,00,000 روپے لیا تھا۔ ایک آدمی نہیں بیٹھ سکتا، میں پورے اعلان سے یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی مجھے کہہ کے دکھائے کہ ہم نے اس کو 1,00,000 روپے دیا تھا، یا کوئی میں نے کسی حکومت سے کام کروایا تھا جا کے۔ ایک مجھے کہہ رہے ہیں درباری ملا، میں قسم کھا کے یہاں ممبر بیٹھ کے کہتا ہوں کہ مجھے بتائے کوئی کہ میں نے کیا اپنے ذاتی کوئی کام کرا۔ ہاں کسی کا کام کہا ہوگا کہ یہ اس کا کر دیں جی، اس کو یہ ٹرانسفر کر دیں جی، یہ بیچارہ بچے ہیں اس کے چھوٹے۔ میں نے اپنے لیے کوئی کام 10 روپے کا بھی کرایا ہو تو میں مجرم ہوں، کوئی میرا ثابت کر دے، مجھے گولی مار دیں۔ یہ اپنی سوچ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ آدمی اچھا کام کر رہا ہے، یہ اچھا کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں درباری مول۔ کچھ اس وقت میں کچھ لوگ ہیں ایسے جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہیں، باہر ملکوں میں بیٹھ کے ایک آگ پھیلا رہے ہیں ملک میں، چند صحافی اس طرح کے جو کرتے ہیں۔ اب ان کو کہہ دو کہ یار یہ غلط کر رہے ہیں، نہ کرو یار، کیوں کر رہے ہو، لوگوں میں کیوں لڑائیں، کیا کر رہے ہو؟ وہ چند ڈالروں کے لیے، چند ڈالر کمانے کے لیے ساری قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ وہ کیا اپنے وی لاگ بنا رہے ہیں، روز بیٹھ کے وی لاگ بناتے ہیں کہ جی وی لاگ بنایا فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف، یہ اس کے خلاف، اس کے خلاف۔ وہ لوگوں کے اندر نفرت کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اور اپنا ان کا کریکٹر جو ہے وہ میں جانتا ہوں، اکثر کا میں جانتا ہوں کیا کریکٹر ہے ان کا۔
لیکن صرف ملک میں آگ لگا رہے ہیں. ملک اپنے کیا کہ جی وہ وی لاگ, نیگیٹو بات جتنی مرضی کرو آپ, نیگیٹو بات ایک منٹ میں پھیل جاتی ہے. آج میں یہاں بیٹھ کے نیگیٹو باتیں شروع کر دوں, سب سے زیادہ ویوز میرے ہو جائیں گے. نیگیٹو تو ایک منٹ سب, کیونکہ ساری قوم کا مزاج ہی نیگیٹو بن گیا. نیگیٹو سن کے خوش ہوتے ہیں, بے حیائی سن کے خوش ہوتے ہیں. بے حیائی کی ویڈیوز دیکھو ہم کتنی چل کے کیسی چلتی ہیں بتاؤ. بے حیائی کی ویڈیو کی ریٹنگ کیا ہوتی ہے, تو خیر والی بات کی ریٹنگ کیا ہوتی ہے بتاؤ. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قوم کا مزاج کیا ہے. قوم کا اور یہ مزاج خود بخود نہیں بنا, یہ کچھ لوگ لے کے آئے ہیں یہاں تک, کچھ لوگ یہاں تک لے کے آئے ہیں. کیوں قوم اس لیے یہاں تک آ گئی کہ بدھواں دا پنڈ بونگیا نے لٹیا سی, کیونکہ خود تو پتہ کچھ نہیں, خود تو پتہ کچھ نہیں, جو جس نے کہا وہ دے پیچھے لگ گئے. خود قرآن پڑھو خدا کے لیے, دین سمجھو, خدا کی قسم زندگی بڑی مزیدار زندگی ہے. اللہ نے ہمارے لیے بڑی مزیدار زندگی دی ہے, بڑے مزے ہیں اس زندگی کے. آج 99.9% لوگ تو ڈپریشن میں ہیں, ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ڈپریشن ہے. اور کوئی کسی کو اس بات کی سمجھ نہیں ڈپریشن ہے کس چیز کا, ہے کیا. ایک آدمی کے بعد میں ڈیفینس میں میرا جاننے والا دوست تھا, اس کے گھر گیا رات کو, ایسے گشت کرنے کے لیے گیا, ملاقات کرنے کے لیے, اسے اس کو بات کرنے کے بھی اللہ کے راستے میں بھی نکلے وہ. آپ یقین کریں اس کے گیراج میں 4-5 مہنگی گاڑیاں کھڑی تھی, بے حد مہنگی گاڑیاں اس کے گیراج میں کھڑی تھی. اندر گئے تو اس کا گھر کچھ 4 کنال کا گھر تھا, ہر لیوش چیز اور برانڈیڈ چیزیں پڑی یہ وہ. تو ہم گئے تو اس نے خیر تھوڑی دیر بیٹھے بات کی, تو اس نے مجھے تھوڑی دیر بعد میں سننے کے مجھے کہنے کا بٹ صاحب مجھے ایک بڑی پریشانی ہے. میں نے کہا کیا پریشانی ہے, سمجھ نہیں آتی اس بات کی پریشانی, یہ کیوں پریشانی. میں کہا ہے کیا پریشانی. انہوں نے کہا پریشانی یہ ہے کہ میں کو تیرے کو دنیا کی ہر چیز دے گئی ہے. میں نے اسے کہا میں کو تو گاڑیاں اس سے اچھی گاڑیاں تو پاکستان میں تیرے پاس ہی ہیں, یا اور کوئی تیرے جیسے 10-15-20 لوگ ہوئیں گے یا 100 لوگ ہوئیں گے. گھر تیرا ماشاءاللہ 4 کنال کا گھر ہے اور گاڑیاں, تو پریشانی کس بات کی ہے. وہ کہتے نہیں پریشانی میں آئے گی یہ کہ میں سوچتا رہنا کہ یہ جی چیزاں نہ رہی پھر کی بنے گا. باخدا یہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یار میں ہنسنے لگا. میں کہا یہ اب سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو نے اللہ جانے کس طرح کمائی یہ چیزاں ہیں کی کیتا ہے تو کتنے اللہ نے ایسے گل تے بے چین کیتا کہ جی یہ نہ رہیاں تے کی ہوئے گا. اب یہ ڈپریشن ہوتا ہی اسی بات سے ہے کہ جو ہے یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا, وہ کیسے ہو جائے. خوف کس کو کہتے ہیں بھلا. خوف فیوچر کا ہوتا ہے, ماضی کا کبھی خوف نہیں ہوا کہ کل کی ہو جائے گا, وہ انج کر جائے گا, انہیں انج کر دیتا, وہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہوتا کہ یہ پیچھے کیا ہو گیا تھا, پیچھے کا خوف نہیں ہوتا. خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری بات ماننے والے ہیں ان کو نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. غم ہوتا ہے پچھلی بات پہ, پچھلی بات جو گزر گئی اس پہ غم ہوتا ہے. یار میں کیا کیتا سی نہ کرتا تھے, میں فیصلہ غلط کرتا سی, نقصان ہو گیا, اس کا غم ہے. اس کو غم کہتے ہیں. اگلی آنے والی کا کل کیا ہوگا اس کو خوف کہتے ہیں. اور اللہ کا کہہ رہے ہیں جو ہماری بات مان جائے گا نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ اس کا کوئی غم ہوگا, نہ کسی پچھلی بات پہ غم ہوگا نہ آنے والی کسی چیز پہ خوف ہوگا. صرف کس کو, جو یہ ایک قرآن کی تفسیر کرنے والے ایک آدمی ہے, عراق کے شیخ ہیں, عراق کے عربی میں انہوں نے قرآن کے اوپر انہوں نے کوئی 28 کتابیں لکھی ہیں, 28 کتابیں عربی میں لکھی. وہ ان کے کچھ کو ترجمہ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ ان کی زبان عربی تھی, عربی زبان ہے ان کی, عربی زبان ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری عربی زبان ہونے کے باوجود میں نے کتنی 15-20 کتابیں لکھی, قرآن نہیں پڑھا میں نے 15-20 کتابیں پڑھی عربی کی اور لکھی بھی 15-20 کتابیں لکھی, لیکن قرآن نہیں کبھی میں نے پڑھا. مجھے بس چڑ تھی, میں قرآن نہیں پڑھنا, یعنی ڈر گیا.
تو کہتے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ سر آپ نے اتنی تنقیدی بکس لکھی ہیں، اتنی تنقیدی کتابیں لکھی ہیں، یہ وہ شیخ خود بتاتے ہیں، کہتے اتنی تنقیدی بکس لکھی ہیں، تو میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹپ کیا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا سر آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن پہ تنقیدی کتاب لکھیں آپ، تو آپ کی جو کتاب قرآن کی تنقید والی ہے نا وہ سب سے زیادہ ہٹ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا مجھے بات سمجھ آئی، میں کہا بالکل ٹھیک، ویل ڈن، یہ اچھا، اس نے اچھی ٹپ دی ہے۔ تو کہتے ہیں میں قرآن پڑھا تنقیدی سوچ سے قرآن پڑھا، تو جب میں نے قرآن پڑھا تو وہ قرآن میرے اندر اترتا چلا گیا، میری ساری تنقید تنقود جو ہے وہ عرب ہے عربی۔ کہتے پھر میں نے قرآن پہ 28 کتابیں لکھی، قرآن پہ تفسیر پہ 28 بکس لکھی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو کوئی ایسی کوئی آیت بتائیں کہ جس پہ آپ نے بہت زیادہ تدبر کیا، وہ کون سی ہے؟ تو یہ آیت جو میں نے پڑھی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہوں نے کہا اس آیت پہ میں نے سب سے زیادہ تدبر کیا ہے اور کر رہا ہوں فی المسلسل۔ انہوں نے کہا کتنا کب سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس ایک آیت پہ تدبر کرتے مجھے 2 سال ہو گئے، 2 سال سے میں ایک آیت پہ تدبر کر رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے کہ نہ اگلا خوف رہے گا نہ پچھلا غم ہوگا، وہ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ بتاؤ جس آدمی کو اگلا خوف نہ ہو، پچھلا غم نہ ہو، کیا مزے کی زندگی ہوئی، بتاؤ بھلا۔ عذاب کس چیز کا آتا ہے؟ ڈپریشن کس چیز کا آتا ہے؟ خوف سے ہی آتا ہے نا۔ اور ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ میں مرنے لگا ہوں، ایسے کچھ ہو گیا، ایسے کچھ ہو گیا، دیکھنا دیکھیے بچائی مجھے پانی دی، یہ خوف، یہ ڈپریشن والے ایسے کرتے ہیں، جو ڈپریشن کہ خوف، اللہ خوف میں دوسرا، اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خوف ہی نہیں ہوگا کسی بات کا۔ اب بتاؤ جس کو خوف ہی نہ ہو۔ ابھی ہمارا ایک دوست ہے وہاں کراچی میں، ہائے جو موتیں بتاتی ہیں کہ کیا معاملہ کیا ہونے والا۔ ابھی وہ کراچی میں ہمارا ایک دوست ہے، وہ انتقال کر گئے، تو وہ کس طرح انتقال کیسے کیا؟ کوئی لوگ پڑے ہیں اسپتالوں میں، روز بچے اسپتال لے کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بچے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ مشکل آسان کر دے، امی جی ابا یہ مشکل آسان کیا کر دے، انہوں موت دے دے۔ ظاہر ہے انسان تنگ آ جاتے ہیں، یہ نیچرل ہے کہ میری بوڑھی ماں ہے، روز میں کہ چل اسپتال لے کے چل، اسپتال لے کے آ، اسپتال لے کے جا رہا، اسپتال لے کے آ، اور جو اسپتال لانا جانا کر رہا ہے تو تنگ آ جائے گا، تو کہے گا کہ اللہ یا اللہ ایسی مشکل آسان کر دے، مطلب انہوں فوت کر دے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بات کر رہا تھا؟ کراچی، ہاں، اس کو موت کیسے آئی کراچی والے کو، یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو۔ یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ادھر ہی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ۔ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، اس کو موت کیسے آئی۔ ہم لوگ صبح نا اس کے فجر کی نماز کے بعد مشورہ کرتے، تبلیغ کا مشورہ کرتے کہ کیسے کیا محنت کریں کہ دنیا میں ہر اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، کیسے لوگوں کی نافرمانی نکل جائے، کس طرح لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، کس طرح لوگوں کا یقین بن جائے کہ ہمارا مالک اور خالق اللہ ہے، کس طرح یقین بن جائے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کس طرح اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اس بات کا مشورہ کرتے ہیں کہ کس پہ محنت کریں، کیسے۔ اب وہ اس کا مشورہ مشورہ کر رہے ہیں، تو مشورہ کرتے کرتے انہوں نے ایک رائے دی کہ میں کل فلاں سے ملا تھا، یہ رائے کے کہنے لگا ایک منٹ ٹھہرنا، تو ایسے ادھر لیٹ گیا، تو ایک ساتھی نے کہا بھائی کیا ہوا، دیکھا تو مر گیا، مشورہ کرتے کرتے 1 سیکنڈ میں مر گئے، نہ کوئی آواز آئی نہ کوئی تکلیف پتہ چلی، مر گئے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اگلا خوف نہ پچھلی پریشانی، اس کو ہوگی جو دنیا میں اللہ کو راضی کرے گا۔ یاد رکھو، اللہ کو راضی کرنا کیسے؟
قرآن تو پڑھو. آج کی میری ساری بات یہ، قرآن تو پڑھو خدا کے لیے، قرآن تو پڑھو. قرآن پڑھو گے تو سمجھ آئے گی کدھر آئے ہیں. نبی کی زندگی دیکھو گے سمجھ آئے گی کدھر آئے ہیں. مجھے کل پرسوں ایک آدمی نے کہا کہ یار میں تاریخ پڑھی ہے، تاریخ پڑھنی چاہیے. میں نے کہا فلاں آدمی سے میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے ایسی باتیں کی جو ہمیں پتہ نہیں تھی. میں نے کہا تاریخ پڑھنی چاہیے. تو میں نے کہا میں اسلامی تاریخ پڑھتا ہوں، تاریخ پڑھنی شروع کی ہے. تو میں نے اسے کہا، میں کہا بھائی جان آپ تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ ان قریب گمراہ ہو جائیں گے. اس نے کہا وہ کیسے؟ تاریخ تو، میں کہا تاریخ بندوں نے لکھی ہے، بندوں نے اپنے اپنے حساب سے لکھی ہے. اس طرح آپ اس زمانے کی بھی تاریخ لکھی جائے گی نا، لکھی جائے گی نا. آج سے 500 سال بعد لوگ کہیں گے تاریخ پڑھے کو. تو جو نون لیگ والا ہے رائٹر، وہ نون لیگ کی فتوحات لکھے گا. جو پی ٹی آئی والا ہے وہ پی ٹی آئی کی فتوحات لکھے گا. اپنے اپنے حساب سے لکھیں گے نا. تو بندوں کی لکھی ہوئی، میں نے پچھلے جو امیہ خاندان والوں نے اپنے حساب سے لکھی ہے، عباسی خاندان نے اپنے حساب سے لکھی ہے، شیعوں نے اپنے حساب سے لکھی، سنیوں نے اپنے حساب سے لکھی. وہ تو گمراہ کر دیں گے. ہمیں اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت پہ رہو تو قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو بس. یہ اتنا مواد ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ پڑھ نہیں سکتے پورا. تو اپنی زندگی کے میرے دوستو رخ ٹھیک کریں. رخ ٹھیک ہوں گے قرآن سے اور نبی کی زندگی سے بس. ورنہ یہی ہوگا جو میں پہلے 2-4 باتیں مثال آپ کو بتائی ہیں نا، ورنہ یہ ہوگا ہم پیسوں کے چکر میں ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہوں گے. وہ بابا ٹرمپ آیا ہے، مسلمانوں کا $600 بلین لے کے چلا گیا. $600 بلین. پاکستان $2 بلین کے لیے IMF کے ترلے کا. $600 بلین 3 دنوں میں سارے مسلمانوں کا چھین کے وہ گیا. یہ ورنہ یہ ہوگا، یاد رکھنا. اگر بات نہیں سمجھو گے تو پھر ایسے ہم بھی ایسے ہو جائیں گے. تو کریں کوشش قرآن پڑھنے کی. اللہ مجھے بھی توفیق دے. آخر دعوانا